اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. اے اہل کتاب کیوں حجت کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر ان کے زمانے کے بہت بعد؟ کیا پھر سمجھتے نہیں ہو؟ ہاں تم ایسے ہو کہ ایسی بات پہ حجت کر ہی چکے تھے جس سے تم کو کسی قدر تو واقفیت تھی، سو ایسی بات پہ کیوں حجت کرتے ہو جس سے تم کو بالکل واقفیت نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، لیکن البتہ صراط مستقیم والے یعنی صاحب اسلام تھے، اور مشرکین میں سے بھی نہیں تھے. بلا شبہ سب آدمیوں میں زیادہ خصوصیت رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ ایمان والے، اور اللہ تعالی حامی ہیں ایمان والوں کے. سورہ آل عمران کی آیات نمبر 65، 66، 67، 68 چار آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کے اندر اس کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور ان کی محبوبیت اور مقبولیت یہ تھی کہ دنیا کے جتنے بھی مشہور مذاہب ہیں، تمام مذاہب کے لوگ ان کے ماننے کے دعوے دار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی بھی آئے، نصرانی بھی آئے، اور مشرکین نے بھی یہ آ کر کے دعویٰ کیا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے میں سے تھے. یہودیوں نے بھی دعویٰ کیا، اور عیسائیوں نے بھی دعویٰ کیا، اور مشرکین نے بھی دعویٰ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے میں سے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تینوں باتوں کی تردید کی، نہ تو یہودی تھے، نہ تو نصرانی تھے، اور نہ مشرکین تھے. کیوں ان میں سے نہیں تھے؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سینکڑوں سال دنیا کے اندر پہلے پیدا ہوئے. ظاہر بات ہے جب سینکڑوں سال پہلے پیدا ہوئے، ان میں سے وہ کیسا ہو سکتے؟ ان میں سے تو وہ جب ہوتے جب یہ بعد میں آتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہوتے. لیکن حقیقت یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، اور انہی کے اولاد میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے. تو ان کی نسل میں سے کیسا ہو سکتے، اور اس کے دین پر کیسا ہو سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام البتہ ان کے دین کے پیروکار تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یعنی امت محمدیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروکار تھی. لیکن یہ یہودی نصرانی لوگ تو ان کے پیروکار بالکل ہی نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ اس لیے نہیں تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پکے موحد تھے، یعنی توحید پرست تھے. توحید کی حفاظت کے لیے اور توحید کی توحید کو بچانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس زمانے کے بادشاہ سے ٹکر لی، اس زمانے کی رعایا سے ٹکر لی، اس زمانے کے جو بڑے بڑے رئیس تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، ان سے انہوں نے ٹکر لی، اور اپنے باپ سے انہوں نے ٹکر لی. ظاہر بات ہے وہ تو بڑے توحید پرست تھے، لیکن عیسائیوں نے شرک شروع کر دیا، یہودیوں نے شرک شروع کر دیا. یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا. اور یہ مشرکین لوگ بھی شرک کے اندر مبتلا تھے. فرشتوں کو لوگ خدا کی بیٹی قرار دیتے تھے. یہ تمام کے تمام بڑے بڑے مذاہب کے ماننے والے لوگ، انہوں نے دعویٰ تو کیا کہ ہمارے میں سے تھے، لیکن حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام
ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں تھے، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیروکار تھے، صحابہ کرام ان کے پیروکار تھے، اور اس امت کے جو لوگ ہیں ان کے پیروکار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے نفرت کا اظہار کیا اور توحید کی حفاظت ان کے لیے انہوں نے جان کی قربانی لگا دی، یہاں تک کہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر بھی ڈالا گیا، یہاں تک کہ باپ سے بھی دشمنی لینی پڑی، بادشاہ سے بھی دشمنی لینی پڑی، رعایا سے بھی دشمنی لینی پڑی، یہاں تک کہ مجبور ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے شام چلے گئے۔ لیکن یہ کمبخت لوگ تو کسی چیز میں بھی نہیں تھے، یہودی لوگ تو کسی چیز میں نہیں تھے، انہوں نے کتاب کے اندر تحریف کر دی اور اپنے مذہب کے اندر انہوں نے تبدیل کر دی، اور جو ہے انہوں نے خدا کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا، ظلم کرنا شروع کر دیا۔ عیسائیوں نے بھی یہی کام کیا اور مشرکوں نے بھی یہی کام کیا، اور آج بھی اس کے اوپر کر رہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے کیسے پیروکار تھے۔ 13 سالوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر مار کھاتے رہے، گالیاں سنتے رہے، جھڑکیاں برداشت کرتے رہے، طائف کے میدان میں، مکہ کی گلیوں میں ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر مارا گیا، اذیت دی گئی، پریشان کیا گیا، اور جو ہے گلیوں میں کانچے بچھائے گئے، سجدے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی، گردن مبارک میں چادر ڈال کر کے ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق ان لوگوں نے دے کر کے اذیت پہنچائی۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی دیکھے کیسا اتباع کیا، کیسے پیروکار بنے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مکہ کے اندر 13 سال تک مار کھاتے رہے، اذیتیں برداشت کرتے رہے، جن کے اندر تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹا کر کے ان کی چھاتی پر بڑی چٹان رکھ دی جاتی تھی، اور رات کو ان کو کورے برسائے جاتے تھے۔ اتنی اذیتوں کے باوجود بھی ان لوگوں نے توحید کی دعوت دی، خود توحید پر قائم رہے، خود توحید پر قائم بھی رہے، توحید کی دعوت بھی دی، اور ان کی کوشش سے، ان کی محنت سے لاکھوں کروڑوں لوگ توحید پرست بن گئے۔ آج جو ہم لوگ توحید پرست ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک مان رہے ہیں، مسجد کو آباد کر رہے ہیں، چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے، یہ جبہ ہے، یہ لباس ہے، یہ انہی کی کوششوں اور انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ تو ان صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دنیا کے چپے چپے میں، کونے کونے میں دعوت الہی پہنچا کر کے، توحید لوگوں تک پہنچا کر کے جو ہے اس کا حق ادا کیا۔ لیکن یہ کمبخت لوگ تو عیش پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے، نفسانی خواہشات کے لوگ پیروی کرنے لگے، اللہ کو ایک ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن صحابہ کرام نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر کے، ان کا اتباع کر کے توحید کا حق ادا کر دیا، اور ان کی کوشش سے دنیا کے اندر آج جہاں بھی توحید پرست ہے، مسجد کے اندر صدائے حق بلند ہو رہی ہے، اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور صحابہ کرام کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ان کا نام لیوا ہیں، آج ہم مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں، اور ہم بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں، آپ بھی ان کا ذکر سن رہے ہیں، یہ انہی کا تو فیض ہے، انہی کا صدقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پر قائم تھے۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ جو دین حق پر قائم ہو اور باطل راستوں کو ترک کر دے، باطل راستوں کو ترک کر دے اور دین حق پر قائم ہو۔ اور مسلم بھی تھے۔ مسلم کا کیا مطلب؟ مسلم اس کو کہتے گردن نہادن بتان، جو گردن جھکا دے اللہ کی اطاعت کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گردن جھکا دی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور گردن پر چھری چلا دی۔ جب جب اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو بے آب و گیا مکہ کی وادی میں لے جا کر کے رکھ دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو لے جا کر کے مکہ کی سرزمین پر جبکہ کوئی انسان نہیں تھا، وہاں کوئی انسانوں کا نام و نشان نہیں تھا، اس کو لے جا کر کے رکھ دیا۔ تو مسلم تھے، پکے مسلم، اس کے اندر ذرہ برابر ملاوٹ نہیں تھی، ذرہ برابر اس کے مسلمان ہونے میں کھوٹ نہیں تھی، پکے مسلمان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرما رہے ہیں۔ حنیف بھی تھے، یعنی باطل راستوں کو چھوڑ کر کے دین حنیف پر، حق راستے پر چلنے والے تھے، اور مسلمان بھی تھے،
جب جب اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس حکم پر مکمل طور پر وہ اترے، انہوں نے کوشش کی اور ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیات کے اندر یہودیوں کا بھی بطلان کیا، یہودیوں کے دعوے کو بھی رد کیا، نصرانیوں کے دعوے کا بھی رد کیا، اور مشرکین کے دعوے کو بھی رد کیا کہ دیکھو وہ نہ تو یہودی تھے، نہ تو نصرانی تھے، اور نہ مشرکین میں سے تھے، البتہ وہ مسلمان تھے، حنیف تھے، سارے باطل راستوں کو چھوڑ کر کے ایک حق کا راستہ انہوں نے اختیار کیا، اور اللہ کے حکموں کے سامنے انہوں نے اپنی گردن جھکا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی و اخلاص سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت۔